السلام علیکم فیکٹس اینڈ نیوز ٹی وی کے ویورز، آج ہم بات کریں گے چین کے ایک بڑے اقدام کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ چین حال ہی میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں نے نیوز چینلز وغیرہ چیک کیے تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف یہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ چین ایک بہت گہرا گڑھا کھود رہا ہے۔ تو میں نے پھر اس پہ ریسرچ شروع کر دی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ تو اس پہ جو باتیں میرے سامنے آئی میں ان کو آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ چین کے شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں واقع تاکلمکان صحرا میں 11 کلومیٹر سے زیادہ گہرا گڑھا کھودنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر کام کا آغاز گزشتہ ہفتے کے دوران کیا گیا تھا، جس میں چین کے ایک سرکاری نیوز اینکر نے بتایا ہے کہ یہ گہرا گڑھا زمین کی قدیم ترین دور کی تہوں تک پہنچے گا۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے کی متوقع مدت 457 دن ہے، جس کے دوران یہاں کام کرنے والے آپریٹرز دن رات بھاری مشینری کے ساتھ مصروف رہیں گے۔ ابھی تک کی نیوز کے مطابق اس منصوبے کو چین میں کھدائی کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل چین میں اس نوعیت کا ایک سب سے گہرا کنواں جس کی گہرائی 10,000 میٹر تھی ریکارڈ کی گئی تھی۔ چین کی جانب سے کھودے جانے والا یہ گڑھا انسانوں کا بنایا ہوا سب سے گہرا گڑھا نہیں ہوگا۔ یہ ریکارڈ روس کے کھودے گئے کولا ڈرلنگ کنویں کے پاس ہے، جس کی کھدائی تقریباً 2 دہائیوں تک جاری رہنے کے بعد 1979 میں 12,262 میٹر تک پہنچ گئی تھی، جس کے بعد اس پر کام روک دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن اس نئے منصوبے پر کام کا آغاز ہوا تھا، اسی روز چین نے اپنے 3 خلابازوں کو مدار میں موجود اسپیس اسٹیشن کی جانب روانہ کیا۔ خلابازوں کو اسپیس اسٹیشن روانہ کرنے کا اقدام چین کے اس بڑے خلائی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ 2030 سے پہلے چاند پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ چین اتنا گہرا گڑھا کیوں کھود رہا ہے، جس کی گہرائی دنیا کی بلند ترین چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کی مجموعی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس منصوبے کی قیادت سرکاری سرپرستی میں چلنے والے پیٹرو کیمیکل کارپوریشن سینوپیک کر رہی ہے۔ حال ہی میں سینوپیک نے گہرائی کی حدود کو بڑھانے کے لیے اپنے ہدف کا اعلان کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے لگ بھگ 2 سال پہلے ملک کی سائنسی کمیونٹی پر زور دیا تھا کہ وہ زمین کی انتہائی گہرائیوں میں موجود وسائل کی تلاش کے لیے کام کریں اور آگے بڑھیں، اور اب اس منصوبے کا آغاز چینی صدر کی اس ہدایت کے لگ بھگ 2 سال بعد شروع کیا گیا ہے۔ چین میں تیل اور گیس کی دریافت پر کام کرنے والی ملک کی سب سے بڑی کمپنی چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے نمائندے نے کہا ہے کہ اس کنویں کی کھدائی کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو سائنسی تحقیق ہے اور دوسرا بڑا مقصد تیل اور گیس کی تلاش ہے۔ ٹھہریے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ابھی آپ کو بہت سی انفارمیشن اور بھی ملنے والی ہے۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نہ صرف چین کی سب سے بڑی کمپنی ہے، بلکہ یہ دنیا کی تیل اور گیس کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کو مزید ایلوبریٹ کرتے ہوئے جیولوجی ایکسپرٹ نے بتایا ہے کہ زمین کی انتہائی گہرائیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کی سائنسی برادری عموماً سیسمک ٹوموگرافی اور دوسری ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتی ہے۔ اس قسم کے منصوبے بہت کارآمد ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مدد سے تحقیق میں مدد کے لیے فزیکل شواہد دستیاب ہوں گے۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس خطے میں تیل اور گیس کے انتہائی گہرے نئے ذخائر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر عام طور پر 5,000 میٹر سے نیچے سمندری علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں چٹان اور تلچھٹ کی تہیں زیادہ موٹی ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ زمینی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تاکلمکان صحرا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق منصوبے پر کام کرنے کے دوران اس صحرا کی عرضی ساخت جیسا کہ انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور ہائی پریشر کی وجہ سے اہم
ٹیکنیکل چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ تاکل مکان صحرا کو کام کرنے کے لیے انتہائی مشکل علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔